لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أما بعد، فقد قال مولانا وإمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. تذل الأمور للمقادير حتى يكون الحتف في التدبير. حضرات گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمات قصار کے ہمراہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج انتہائی اہم موضوع کے اوپر امام عالی مقام کا فرمان ہے، جو صحیح معنوں میں انسان کی مجبوری اور انسان کی بے بسی کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے. لیکن اس بیان سے ہرگز یہ مطلب نہ نکالا جائے کہ انسان کے اختیار میں اگر کوئی چیز نہیں ہے اور انسان مجبور ہے تو وہ اپنے آپ کو مجبور محض تصور کر لے، بلکہ صحیح معنوں میں دین میں جو تصور ہے وہ امر بین الامرین کا ہے کہ جبر اور تفویض، یعنی جو ہے وہ اختیار و اجبار دونوں کے درمیان انسانی زندگی ہے. اس طرف امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کا جو جملہ ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں. فرماتے ہیں امام علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے امور صحیح معنوں میں تقدیر الہی کے تابع ہوتے ہیں، حتی یکون الحتف فی التدبیر، یہاں تک کہ تدبیر کے ضمن میں کبھی کبھی انسان کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے. تو اس کلام نورانی اور حدیث نورانی کا مطلب یہ ہے کہ سارے امور حقیقت میں، واقعیت میں تقدیر الہی کے تابع ہیں. اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اللہ کے ہاں جو پہلے سے طے ہو گیا وہ ہوتا ہے. یہ اور بات ہے کہ شبہ قدر میں ہماری قسمت میں اور ہمارے نصیب میں جو لکھا ہوا ہوتا ہے اس میں تبدیلی اور ترمیم کا حق انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور اختیار اللہ دے دیتا ہے خاص موقع کی فضیلت اور اس کی جو ہے وہ کیا ہے افادیت کی بنا پر، کہ انسان چاہے تو جو اللہ کی طرف سے مقدر ہو چکا اس میں کچھ تبدیلی کر سکتا ہے. لیکن صحیح معنوں میں جو امام عالی مقام کا فرمان ہے وہ اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ سارے امور کیا ہیں، تقدیر الہی کے تابع ہیں، کہ بندہ کیا ہے صرف اور صرف تقدیر الہی کا محتاج ہے، کہ اللہ نے جو اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے وہ لکھ دیا ہے. ہاں، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ انسان تدبر نہ کرے، تدبیر سے کام نہ لے، لیکن ہر جگہ نہیں، ہر جگہ نہیں. اس لیے کہ تدبیر جو ہے وہ انسان کو ہلاکت سے بھی کیا ہے ہمکنار کر سکتی ہے. انسان ہلاکت کے بھی نزدیک جا سکتا ہے، موت کے بھی قریب جا سکتا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ سارے امور جو ہے کیا ہے تقدیر الہی کے تابع ہیں، تقدیر کے تابع ہیں، اور جو ہے وہ انسان کی تدبیر جو ہے اسے ہلاکت تک لے جا سکتی ہے. اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ جہاں تک ہمارا جو ہے وہ اختیار ہے بس وہیں تک ہم عمل انجام دیں. یعنی بہت سارے ایسے کام ہیں کہ جن کو ہم انجام نہیں دے سکتے ہیں تو انہیں انجام دینے کی کوشش بھی نہ کریں. یعنی بہت سارے ایسے امور ہیں کہ جہاں ہمارا دخل بھی ممکن نہیں ہے. بعنوان مثال اللہ نے ہر انسان کو جو ہے وہ کیا ہے بعض امور میں، بلکہ اکثر امور میں کیا ہے کہ پوری طریقے سے اسے بے اختیار قرار دیا ہے. اس کا اختیار قدرت نے اپنے ہاتھوں میں رکھا ہے، لیکن بعض کام ہے جو انسان کر سکتا ہے. بعنوان مثال اللہ نے یہ ہر انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ ایک پیر پہ کھڑا ہو سکتا ہے لیکن دوسرے پیر پہ کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، یا دونوں پیر پہ باہم جو ہے وہ کیا ہے ایک بیک وقت جو ہے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا ہے. اگر کھڑا ہونا ہے تو صرف ایک پیر پہ ہی کھڑا ہو سکتا ہے، چاہے دائیں پیر پر یا بائیں پیر پر، لیکن دونوں پیر اٹھا کر کے کھڑا ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا ہے. ایک ہی پیر اٹھا کے کھڑا رہ سکتا ہے انسان، چاہے دائنا پیر اٹھا لے یا صرف بایاں پیر اٹھا کے کھڑا رہے، لیکن چاہے کہ دونوں پیر ایک ساتھ اٹھا کے کھڑے ہو جائیں تو یہ نہیں ہو سکتا ہے. تو یہاں پر کیا ہے صحیح معنوں میں انسان مجبور ہے، لیکن یہ صرف مثال بھر ہے، نہ یہ کہ جو ہے وہ انسان جو ہے وہ یہ سوچ لے کہ صاحب اللہ نے ہم کو پوری طریقے سے مجبور بنا دیا تو ہم کو کیا کرنا ہے، اب ہم کو ہاتھ پہ ہاتھ جو ہے وہ دھر کے بیٹھ جانا چاہیے. یہ بھی نہیں ہونا ہے، بلکہ کیا ہے یا یہ کہ پھر جو ہے وہ آدمی سوچے کہ ساری چیزیں جب تقدیر الہی کے ضمن میں آتی ہیں تو ہمیں کچھ کرنا ہی نہیں ہے. ہرگز ایسا نہیں کر سکتا انسان، بلکہ کیا کرنا ہے جہاں تک انسان کی کوشش ہو وہاں تک انسان کیا ہے کام کرے. یہ بات صحیح ہے کہ انسان کو یہ یقین کرنا چاہیے اور یقین رہنا چاہیے انسان کے دل میں کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے ارادے سے چل رہی ہے، ہر چیز اللہ کی مرضی کے مطابق چل رہی ہے، اور ہر چیز جو ہے قدر الہی کے مطابق
چل رہی ہے، پوری کائنات اللہ کے قدرت و اختیار میں ہے، بے شک یہ بات صحیح ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جو کیا ہے، انسان ہوتے ہوئے بھی کسی طریقے کی محنت و مشقت نہ کرے، ہاتھ پاؤں نہ چلائے اور وہ کوشش کرنا بھی بند کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہ سوچ کے آدمی کہ جو وہ کیا ہاتھ پاؤں چلائے اس لیے کہ مقدرات الہی کو بھی جو کیا ہے بدلا نہیں جا سکتا ہے، نہیں، بلکہ جو کیا ہے کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان انجام دے تو مقدرات بھی عوض ہو سکتے ہیں، جیسا کہ ابتدا میں ہم آپ کے سامنے عرض کر چکے ہیں کہ شب قدر میں بھی انسان چاہے تو عبادتوں سے، ریاضتوں سے، اعمال خیر سے اور دعا و نیائش کے ذریعے سے وہ چیز کے جو اس کے لیے لکھی گئی ہیں آئندہ برس کے لیے، آئندہ برس تک کے لیے، وہ سب کیا ہے اس میں بندہ ترمیم کروا سکتا ہے، لیکن بس وہی چیزیں کہ جو اس کے اختیار میں ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک یہ مفصل بحث ہے جبر و تفویض کی، ٹھیک ہے، اس پر ظاہر سی بات ہے کہ مفصل گفتگو ہونی چاہیے اور تو اس ویڈیو میں ممکن نہیں ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو طے بات ہے کہ ساری کائنات قدرت و اختیار الہی کے جو وہ ماتحت ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ انسان محنت و مشقت بھی کرنا چھوڑ دے، کہ ساری چیزوں کو اللہ کے جو وہ اوپر چھوڑ دے اور تقدیر الہی کے اوپر چھوڑ دے۔ اگر یہ سوچ لے انسان کی ساری چیز جو کیا ہے تقدیر الہی کے ہی ذمہ ہے اور وہیں چھوڑ کے جو ہے وہ اپنے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جانا ہے، زندگی کو اپنے لیے جو ہے وہ کیا ہے اجیرن بنا لینا ہے، کوئی سعی و کوشش نہیں کرنا ہے، محنت و مشقت نہیں کرنا، زحمات نہیں برداشت کرنی ہے، تو ایسی صورت میں امام علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ یہ چیز جو ہے کیا ہے تدبیر والی آدمی کو ہلاکت تک لے جا سکتی ہے، جیسا کہ مثال تاریخ میں موجود ہے کہ جناب موسیٰ اور فرعون کی کیا ہے زندگی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جناب موسیٰ کو اللہ نے نجات دے دی اور فرعون کو اللہ نے ہلاک کر دیا۔ تو ایک بہترین مثال جو ہے وہ جناب موسیٰ اور فرعون کے قصے میں ہے کہ جہاں جناب موسیٰ نے پوری طریقے سے اپنے آپ کو، اپنے امور کو اللہ کے اوپر کیا ہے منحصر سمجھ کر کے اور جو ہے وہ کیا ہے تقدیر الہی پر راضی رہ کر کے انجام دیا، انہیں نجات مل گئی، لیکن فرعون نے جو ہے وہ کیا ہے اپنی تدبیر کو زیادہ استعمال کرنے کی کوشش کی، زیادہ وہ ہلاک ہو گئی۔ یہ صرف مثال بھر ہے، اس طریقے کی بہت ساری مثالیں، بہت سارے جو ہے وہ شواہد آپ کو تاریخ میں مل جائیں گے، لیکن ہم سب جو ہے کیا ہے یہ کوشش کریں کہ وہ کام کی جو ہمارے اختیار میں اللہ کی ہی طرف سے ہے، جو اختیار ہم کو ملے ہیں ان میں کیا ہے کوتاہی نہ کریں، بلکہ سعی و کوشش کرتے رہیں تاکہ ہم تقدیر الہی کے تابع بھی ہو سکیں اور وہ چیز جو ہمارے نصیب میں ہے وہ رہ سکے، جو ہمارے مقدر میں وہ باقی بھی رہ سکے۔ اس لیے کہ جو ہے وہ جہاں محنت و مشقت جو ہے وہ کیا ہے یہ فائدہ دیتی ہے کہ محنت و مشقت کے نتیجے میں ہم تقدیر الہی تک پہنچ بھی سکتے ہیں اور ہر چیز پر جو ہے وہ کیا ہے اپنے مقدر میں ہر چیز کو شامل بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو کوتاہی کرنے کے نتیجے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے جو ہے وہ نصیب اور مقدر میں آنے والی چیزیں تھیں وہ بھی ہم سے دور رہ سکتی ہیں۔ بس شاید اس سے زیادہ طولانی گفتگو ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ جب ویڈیو زیادہ لانگ ہو جاتا ہے تو دیکھنے والے کم ہو جاتے ہیں، لہذا بہت ہی مختصر طور پر اب گفتگو کو تمام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ ہم سب کو اس کی تقدیر پر راضی رہنے کی توفیق کرامت فرمائے اور ہمارے جو ہے وہ اعمال کو پروردگار قبول فرمائے، ہمیں محنت و مشقت کرنے کی توفیق کرامت فرمائے، ہمارے امام کو ہمارے اعمال سے راضی و خوشنود فرمائے اور امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، أما بعد، فقد قال مولانا وإمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، بسم الله الرحمن الرحيم، تدل الأمور للمقادير حتى يكون الحتف في التدبير۔ حضرات گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمات قصار کے ہمراہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج انتہائی اہم موضوع کے اوپر امام عالی مقام کا فرمان ہے جو صحیح معنوں میں
انسان کی مجبوری اور انسان کی بے بسی کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے، لیکن اس بیان سے ہرگز یہ مطلب نہ نکالا جائے کہ انسان کے اختیار میں اگر کوئی چیز نہیں ہے اور انسان مجبور ہے تو وہ اپنے آپ کو مجبور محض تصور کر لے، بلکہ صحیح معنوں میں دین میں جو تصور ہے وہ امر بین الامرین کا ہے کہ جبر اور تفویض، یعنی جو ہے وہ اختیار و اجبار دونوں کے درمیان انسانی زندگی ہے۔ اس طرف امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کا جو جملہ ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں امام علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے امور صحیح معنوں میں تقدیر الہی کے تابع ہوتے ہیں، حتی یکون الحادث فی التدبیر، یہاں تک کہ تدبیر کے ضمن میں کبھی کبھی انسان کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ تو اس کلام نورانی اور حدیث نورانی کا مطلب یہ ہے کہ سارے امور حقیقت میں، واقعیت میں تقدیر الہی کے تابع ہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اللہ کے ہاں جو پہلے سے طے ہو گیا وہ ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ شبح قدر میں ہماری قسمت میں اور ہمارے نصیب میں جو لکھا ہوا ہوتا ہے اس میں تبدیلی اور ترمیم کا حق انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور اختیار اللہ دے دیتا ہے خاص موقع کی فضیلت اور اس کی جو ہے وہ کیا ہے افادیت کی بنا پر، کہ انسان چاہے تو جو اللہ کی طرف سے مقدر ہو چکا اس میں کچھ تبدیلی کر سکتا ہے۔ لیکن صحیح معنوں میں جو امام علی مقام کا فرمان ہے وہ اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ سارے امور کیا ہیں، تقدیر الہی کے تابع ہیں، کہ بندہ کیا ہے صرف اور صرف تقدیر الہی کا محتاج ہے، کہ اللہ نے جو اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے وہ لکھ دیا ہے۔ ہاں، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ انسان تدبر نہ کرے، تدبیر سے کام نہ لے، لیکن ہر جگہ نہیں، ہر جگہ نہیں، اس لیے کہ تدبیر جو ہے وہ انسان کو ہلاکت سے بھی کیا ہے ہمکنار کر سکتی ہے، انسان ہلاکت کے بھی نزدیک جا سکتا ہے، موت کے بھی قریب جا سکتا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ سارے امور جو کیا ہے تقدیر الہی کے تابع ہیں، تقدیر کے تابع ہیں، اور جو وہ انسان کی تدبیر جو ہے اسے ہلاکت تک لے جا سکتی ہے۔ اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ جہاں تک ہمارا جو ہے وہ اختیار ہے بس وہیں تک ہم عمل انجام دیں، یعنی بہت سارے ایسے کام ہیں کہ جن کو ہم انجام نہیں دے سکتے ہیں تو انہیں انجام دینے کی کوشش بھی نہ کریں، یعنی بہت سارے ایسے امور ہیں کہ جہاں ہمارا دخل بھی ممکن نہیں ہے۔ بعنوان مثال اللہ نے ہر انسان کو جو ہے وہ کیا ہے بعض امور میں، بلکہ اکثر امور میں کیا ہے کہ پوری طریقے سے اسے بے اختیار قرار دیا ہے، اس کا اختیار قدرت نے اپنے ہاتھوں میں رکھا ہے، لیکن بعض کام ہے جو انسان کر سکتا ہے۔ بعنوان مثال اللہ نے یہ ہر انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ ایک پیر پہ کھڑا ہو سکتا ہے لیکن دوسرے پیر پہ کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، یا دونوں پیر پہ باہم جو ہے وہ کیا ہے ایک بیک وقت جو ہے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کھڑا ہونا ہے تو صرف ایک پیر پہ ہی کھڑا ہو سکتا ہے، چاہے دائیں پیر پر یا بائیں پیر پر، لیکن دونوں پیر اٹھا کر کے کھڑا ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک ہی پیر اٹھا کے کھڑا رہ سکتا ہے انسان، چاہے دائنا پیر اٹھا لے یا صرف بایاں پیر اٹھا کے کھڑا رہے، لیکن چاہے کہ دونوں پیر ایک ساتھ اٹھا کے کھڑے ہو جائیں تو یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے صحیح معنوں میں انسان مجبور ہے، لیکن یہ صرف مثال بھر ہے، نہ یہ کہ جو ہے وہ انسان جو ہے وہ یہ سوچ لے کہ صاحب اللہ نے ہم کو پوری طریقے سے مجبور بنا دیا تو ہم کو کیا کرنا ہے، اب ہم کو ہاتھ پہ ہاتھ جو ہے وہ دھر کے بیٹھ جانا چاہیے، یہ بھی نہیں ہونا ہے۔ بلکہ کیا ہے یا یہ کہ پھر جو ہے وہ آدمی سوچے کہ ساری چیزیں جب تقدیر الہی کے ضمن میں آتی ہیں تو ہمیں کچھ کرنا ہی نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں کر سکتا انسان، بلکہ کیا کرنا ہے جہاں تک انسان کی کوشش ہو وہاں تک انسان کیا ہے کام کرے۔ یہ بات صحیح ہے کہ انسان کو یہ یقین کرنا چاہیے اور یقین رہنا چاہیے انسان کے دل میں کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے ارادے سے چل رہی ہے، ہر چیز اللہ کی مرضی کے مطابق چل رہی ہے، اور ہر چیز جو ہے قدر الہی کے مطابق چل رہی ہے۔ پوری کائنات اللہ کے قدرت و اختیار میں ہے، بے شک یہ بات صحیح ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جو کیا ہے انسان ہوتے ہوئے بھی کسی طریقے کی محنت و مشقت نہ کرے، ہاتھ پاؤں نہ چلائے اور وہ کوشش کرنا بھی بند کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہ سوچ کے آدمی کہ جو وہ کیا ہاتھ پاؤں چلائے اس لیے کہ مقدرات الہی کو بھی جو کیا ہے بدلا نہیں جا سکتا ہے، نہیں، بلکہ جو کیا ہے کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان انجام دے تو
مقدرات بھی عوض ہو سکتے ہیں، جیسا کہ ابتدا میں ہم آپ کے سامنے عرض کر چکے ہیں کہ شب قدر میں بھی انسان چاہے تو عبادتوں سے، ریاضتوں سے، اعمال خیر سے اور دعا و نیائش کے ذریعے سے وہ چیز کے جو اس کے لیے لکھی گئی ہیں آئندہ برس کے لیے، آئندہ برس تک کے لیے، وہ سب کیا ہے اس میں بندہ ترمیم کروا سکتا ہے، لیکن بس وہی چیزیں کہ جو اس کے اختیار میں ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک یہ مفصل بحث ہے جبر و تفویض کی، ٹھیک ہے، اس پر ظاہر سی بات ہے کہ مفصل گفتگو ہونی چاہیے اور تو اس ویڈیو میں ممکن نہیں ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو طے بات ہے کہ ساری کائنات قدرت و اختیار الہی کے جو وہ ماتحت ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ انسان محنت و مشقت بھی کرنا چھوڑ دے، کہ ساری چیزوں کو اللہ کے جو ہے وہ اوپر چھوڑ دے اور تقدیر الہی کے اوپر چھوڑ دے۔ اگر یہ سوچ لے انسان کی ساری چیز جو کیا ہے تقدیر الہی کے ہی ذمہ ہے اور وہیں چھوڑ کے جو ہے وہ اپنے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جانا ہے، زندگی کو اپنے لیے جو ہے وہ کیا ہے اجیرن بنا لینا ہے، کوئی سعی و کوشش نہیں کرنا ہے، محنت و مشقت نہیں کرنا، زحمات نہیں برداشت کرنی ہے، تو ایسی صورت میں امام علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ یہ چیز جو ہے کیا ہے تدبیر والی آدمی کو ہلاکت تک لے جا سکتی ہے، جیسا کہ مثال تاریخ میں موجود ہے کہ جناب موسیٰ اور فرعون کی کیا ہے زندگی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جناب موسیٰ کو اللہ نے نجات دے دی اور فرعون کو اللہ نے ہلاک کر دیا۔ تو ایک بہترین مثال جو ہے وہ جناب موسیٰ اور فرعون کے قصے میں ہے کہ جہاں جناب موسیٰ نے پوری طریقے سے اپنے آپ کو، اپنے امور کو اللہ کے اوپر کیا ہے منحصر سمجھ کر کے اور جو ہے وہ کیا ہے تقدیر الہی پر راضی رہ کر کے انجام دیا، انہیں نجات مل گئی۔ لیکن فرعون نے جو ہے وہ کیا ہے اپنی تدبیر کو زیادہ استعمال کرنے کی کوشش کی، زیادہ وہ ہلاک ہو گئی۔ یہ صرف مثال بھر ہے، اس طریقے کی بہت ساری مثالیں، بہت سارے جو ہے وہ شواہد آپ کو تاریخ میں مل جائیں گے، لیکن ہم سب جو ہے کیا ہے یہ کوشش کریں کہ وہ کام جو ہمارے اختیار میں اللہ کی ہی طرف سے ہے، جو اختیار ہم کو ملے ہیں ان میں کیا ہے کوتاہی نہ کریں، بلکہ سعی و کوشش کرتے رہیں تاکہ ہم تقدیر الہی کے تابع بھی ہو سکیں اور وہ چیز جو ہمارے نصیب میں ہے وہ رہ سکے، جو ہمارے مقدر میں وہ باقی بھی رہ سکے۔ اس لیے کہ جو ہے وہ جہاں محنت و مشقت جو ہے وہ کیا ہے یہ فائدہ دیتی ہے کہ محنت و مشقت کے نتیجے میں ہم تقدیر الہی تک پہنچ بھی سکتے ہیں اور ہر چیز پر جو ہے وہ کیا ہے اپنے مقدر میں ہر چیز کو شامل بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو کوتاہی کرنے کے نتیجے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے جو ہے وہ نصیب اور مقدر میں آنے والی چیزیں تھیں وہ بھی ہم سے دور رہ سکتی ہیں۔ بس شاید اس سے زیادہ طولانی گفتگو ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ جب ویڈیو زیادہ لانگ ہو جاتا ہے تو دیکھنے والے کم ہو جاتے ہیں، لہذا بہت ہی مختصر طور پر اب گفتگو کو تمام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ ہم سب کو اس کی تقدیر پر راضی رہنے کی توفیق کرامت فرمائے اور ہمارے جو ہے وہ اعمال کو پروردگار قبول فرمائے، ہمیں محنت و مشقت کرنے کی توفیق کرامت فرمائے، ہمارے امام کو ہمارے اعمال سے راضی و خوشنود فرمائے اور امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔